طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ عظمت، شان و شوکت، وقار، عزت، شناخت، پہچان۔ مخمس، یہ جیسا کہ اس میں ذکر ہے اس باب کے متن میں کہ شاعری کی جو ایک صنف ہے جسے مخمس کہتے ہیں، یہ قومی ترانہ مخمس کی شکل میں۔ تو مخمس کے معنی ہے وہ نظم جس میں ہر بند 5 مصرعوں کا ہو۔ اور بند کیا ہوتا ہے؟ کسی مسلسل نظم کا وہ حصہ جس میں کسی خیال یا واقعے کا کوئی ایک پہلو بیان کیا گیا ہو اور اس کے آخری شعر کا قافیہ دوسرے اشعار سے مختلف ہو۔ محترم ٹیچر، بچوں کو بند کے معنی بتانے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے آپ ایک مثال دے سکتے ہیں کہ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی مسلسل نظم کا وہ حصہ جس میں کسی خیال یا واقعے کا کوئی ایک پہلو بیان کیا گیا ہو، تو آپ مثال دے سکتے ہیں انگریزی میں پیراگراف کی، کہ جیسے ہم کہتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، یعنی بچوں کو سمجھانے کے لیے، کہ ایک پیراگراف میں ایک خیال پر بات ہوتی ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ ہیز 1 یونٹ آف تھاٹ۔ اور ایسے میں ایک سے زیادہ پیراگراف ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس میں زیادہ یونٹس آف تھاٹ ہوتے ہیں، لیکن پیراگراف میں ایک یونٹ آف تھاٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی نظم کے اگر بند ہیں تو پھر ایک بند جو ہے اس میں کسی ایک خیال یا واقعے کا ذکر ہوگا، اس کا بیان ہوگا۔ کشور، ملک، دیس، اخوت، بھائی چارہ۔ ہلال، پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ راہبر، راہبر کی مختصر شکل ہے، اصل لفظ راہبر ہے، بلکہ راہ اور بر دونوں کو الگ الگ لکھا جاتا ہے، راہبر۔ اسے پھر جوڑ کر مختصر شکل دے کر راہبر، اس کے معنی راہنما کے ہیں۔ اور یہی صورت راہنما کے ساتھ بھی ہے کہ درست لکھا ہو تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، راہ الگ اور نما الگ، لیکن اس کی بھی مختصر شکل ہوتی ہے اور اس میں پھر الف کو غائب کر دیا جاتا ہے، رہنما اکٹھا لکھ دیا جاتا ہے۔ سایہ، سرپرستی، حفاظت۔ محترم ٹیچر، میں نے آپ سے ایک سے زیادہ مرتبہ گزارش کی ہے کہ الفاظ کے لغوی اور مجازی معنی بتانے کے لیے آپ مواقع کی تلاش میں رہا کریں۔ جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ بچوں کو بتائیں کہ اس لفظ کے لغوی معنی یہ ہیں اور مجازی معنی یہ ہیں۔ اب یہ لفظ ہے سایہ۔ اب سایہ کے جو لغوی معنی ہیں وہ تو شیڈو کے ہیں۔ اب اس سے بہتر لفظ تو فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ سایہ شیڈو ہے، لیکن اس کے جو مجازی معنی ہیں وہ سرپرستی یا حفاظت کے ہیں۔ اور ترانے میں جیسے ہے کہ سائے خدائے ذوالجلال۔ اور محترم ٹیچر، آپ بچوں کو یہ ضرور بتائیے گا کہ وہ چونکہ دیکھتے رہتے ہیں، روزانہ قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، کہ جب یہ مصرع پڑھا جاتا ہے سایہ خدائے ذوالجلال، تو تمام جو حاضرین ہوتے ہیں وہ اپنا سر تھوڑا سا جھکا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سائے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی سرپرستی اور حفاظت کی بات ہو رہی ہے۔ میں یہاں بلکہ یہ جو میں نے بات کی لغوی اور مجازی معنی کی، تو انگریزی میں بھی جب لٹری میننگز اور فیگوریٹو میننگز کی بات ہوتی ہے، یعنی مجازی معنی کی، تو اس میں جو سب سے زیادہ مثال دی جاتی ہے وہ لفظ چھتری کی ہے، امبریلا۔ اور یہ دونوں مثالیں ملتی جلتی ہیں۔ اب جو امبریلا ہے اس کے بھی 2 معنی ہیں، لٹری بھی اور فیگوریٹو بھی، یعنی مجازی بھی۔ تو اس میں مثال یہ دی جاتی ہے کہ ہم بعض اوقات کسی شخص کے بارے میں
He is an umbrella for us. اب وہ فزیکل سینس میں تو نہیں ہو سکتا، وہ مجازن ہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے چھتری ہے، حفاظت ہمارے لیے ہے۔ استقبال، اب یہاں پھر دیکھ لیں، استقبال کے ویسے جو عام طور پر معنی سمجھے جاتے ہیں وہ تو ہیں ریسیو کرنا، خوش آمدید کہنا کسی، لیکن استقبال کے یہ بھی معنی ہیں، یعنی مستقبل